بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں چاند دیکھنا، خواب میں چاند پر جانا، خواب میں چاند کو روشن دیکھنا، خواب میں چاند تارے دیکھنا، خواب میں چاند سے باتیں کرنا، خواب میں چاند کا دو ٹکڑے ہونا، خواب میں چاند کا گرنا، خواب میں چاند کو بے نور یعنی چاند گرہن دیکھنا، خواب کے اندر چاند کے کئی ٹکڑے دیکھنا، خواب میں چاند کو یعنی دنیا پر آتے ہوئے دیکھنا۔ تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ حضرت علامہ دانیال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان خواب کے اندر چاند دیکھے تو یہ بادشاہ کے وزیر کو دیکھنے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ اس نے چاند کو پکڑا ہے یا اپنے پاس ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا انسان کسی بادشاہ کا یا وزیر کا مقرب بنے گا یا بادشاہ کا ہی وزیر بنے گا اور بہت زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ وہ چاند کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے خواب دیکھنے والے انسان کی بادشاہ کے وزیر سے یا کسی بڑے عہدے والے سے لڑائی اور جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ وہ خود چاند کی جگہ پر مقیم ہے، جہاں پہ چاند ہے وہاں پہ وہ خود مقیم ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان خود جو ہے بادشاہ کا وزیر بنے گا، بادشاہ کا بہت مقرب ہوگا۔ اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ چاند کے نور یا روشنی سے کچھ نور حاصل کیا ہے، کچھ روشنی اس نے اپنے آپ خود لی ہے، تو وزارت اور اس کے علاوہ بڑا عہدہ، سرکاری عہدہ پانے کی تعبیر ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے آسمان کے چاند کو پکڑا ہوا ہے، ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، لیکن اس چاند کی روشنی مدھم ہو گئی، ختم ہو گئی، شعاعیں نہیں ہیں، لیکن وہ اتنا تاریک بھی نہیں کہ بالکل جو ہے سیاہ ہو، تو تب اس بات کی تعبیر ہے خواب دیکھنے والا انسان تمام قسم کے غموں سے، تکالیف سے، مصیبتوں سے نجات حاصل کرے گا۔ اگر دیکھے کہ چاند اس کے ہاتھوں میں ہے اور بالکل تاریک ہو چکا ہے، سیاہ ہو گیا ہے اور اپنی جگہ پر بھی نہیں، یعنی اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے یا اس کے ہاتھوں میں ہے یا گرنے والا ہے، تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ بادشاہ کا جو وزیر ہے، جو بڑا سرکاری عہدیدار ہے، وہ کسی یعنی بڑے کام کے اندر محتاج ہوگا، بڑے کام کے اندر بے یار و مددگار ہوگا اور لوگوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑی کوشش کرے گا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو اس غم سے، اس پریشانی سے، اس کام سے نجات عطا فرمائیں گے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان خواب میں خاص کر جو ہے وہ 14ویں کا چاند دیکھے تو فرمایا یہ بادشاہ کو دیکھنے کی تعبیر ہے۔ اگر دیکھے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، چاند ٹوٹ گیا ہے، تو بادشاہ یا وزیر کے ہلاک ہونے کی تعبیر ہے کہ بادشاہ یا وزیر میں سے کوئی ایک بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ چاند اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ لوگ اس کے اوپر آواز دیں گے، لوگ اس کو پکاریں گے اور اپنا انصاف چاہیں گے، اللہ اس کو کوئی اتنا بڑا عہدہ اور طاقت عطا فرمائیں گے کہ لوگ اس کے پاس انصاف حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، اور یہ شخص خواب دیکھنے والا بڑا عہدہ اور ولایت حاصل کرے گا۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ دو چاند آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور تو اس بات کی تعبیر ہے کہ دو بادشاہوں کی یا وزیروں کی آپس میں جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، مخاصمت ہوگی۔ اگر دیکھے کہ ان دو چاندوں میں سے ایک چاند ٹوٹ کر گر گیا ہے، پارا پارا ہو گیا ہے، تو ان دو بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو ہے مرے گا، دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے چاند کو اپنے ہاتھوں میں یا گود میں لیا ہوا ہے تو فرمایا ایک حسب نسب والی عورت حاصل کرنے کی تعبیر ہے، یعنی خاص طور پر اگر چاند جو ہے وہ روشن ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر پہلی کا چاند دیکھے، شروع کا چاند، مہینے کی ابتدا کا، تو ایسی عورت ملنے کی تعبیر ہے جو اصل اور نسب میں اس مرد سے کم ہوگی۔ اگر کوئی خواب کے اندر یعنی درمیان کا یعنی آدھا چاند دیکھے، آدھا چاند روشن ہے، تو فرمایا ایسی عورت ملنے کی تعبیر ہے کہ جس کا حسب نسب اچھا ہوگا، بہت یعنی خوبصورت ہوگا۔ اگر کوئی خواب کے اندر 14ویں کا چاند دیکھے، خوب روشن چاند ہے، فل وہ جوبن پر ہے، تو ایسی عورت ملنے کی تعبیر ہے جو حسب نسب میں بہت اعلیٰ ہوگی
بہت عرفہ ہوگی۔ اسی طرح اگر یہ خواب عورت دیکھے تو وہ پھر ساری یہ تعبیریں اپنے مرد کے متعلق دے سکتی ہے کہ انہی صفات کا مرد اس کو حاصل ہوگا۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ خوبصورت پاکیزہ چاند، روشن چاند اس کے گھر میں اترا ہے، آیا ہے، تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ عورت حاصل کرے گا، اس سے نکاح اور شادی کرے گا، اور اس عورت سے بہت خوبصورت بیٹا بھی ان کو عطا ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب کے اندر اگر کوئی اپنی جگہ پر 14ویں کے چاند، اپنے آپ کو 14ویں کے چاند کی جگہ پر روشن اور خوبصورت دیکھے، اور دیکھے کہ بہت خوبصورت اور چمک رہا ہے، تو خیر بھلائی اور منفعت ملنے کی تعبیر ہے۔ اسی طرح حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خواب کے اندر چاند کو متغیر دیکھنا، یعنی چاند کو گرہن دیکھنا، چاند کو سیاہ دیکھنا، یہ وزیر اور بادشاہ کے حال کے متغیر ہونے کی یا ان کے اپنے عہدے سے معزول ہونے کی بھی تعبیر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بادشاہ یہ خواب میں دیکھے کہ چاند بہت خوبصورت ہے، روشن ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بہت خوبصورت اور اچھا بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر چاند کا نور بہت زیادہ دیکھے بادشاہ، تو پھر اس بات کی تعبیر ہے کہ اس لڑکے کی، بیٹے کی جو ان کو عطا ہوگا، اس کی عمر لمبی ہوگی، عمر دراز ہوگی۔ تو اس کے متعلق اگر مزید اگر آپ تعبیریں، وظائف یا مسائل پوچھنا چاہتے ہوں، استخارہ کروانا چاہتے ہوں، روحانی یا ازدواجی مسائل کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہوں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔